جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، فضا اور خلا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، سب کا پالنے والا رب۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون، نہیں مالک ہوں گے وہ، منہ، خطابا، اس سے بات کرنے کے، یعنی ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اللہ رب العزت سے کسی بارے میں بات کر سکیں، مشورہ کر سکیں۔ ویسے خطاب جو ہے وہ دونوں طرف سے بات چیت کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کسی کی بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سننا کہ پھر اس کا جواب دینا پڑے تو جواب آئے، ایک لفظ خطبہ بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں خطبکم بھی معنی ہوتا ہے مقصد، تمہارا کیا مقصد ہے، تم کس مقصد کے لیے آئے۔ تو خطاب، روز قیامت کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، کسی فرشتے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، کسی جن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کھڑے ہوں گے روح۔ یہ روح قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی لفظ بولا گیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح نازل ہوں گے۔ اور روح کا لفظ قرآن مجید کے بارے میں بھی بولا گیا ہے، اور روح انسان کے بدن میں، باڈی میں جو حیات اور زندگی ہے، اس کے لیے بھی روح کا لفظ بولا گیا ہے۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑی ہوں گے روح، اور یہاں مراد اکثر کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بعضوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد مراد ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، صف در صف، لائن میں، قطار میں۔ تو بڑے بڑے عظیم الجثہ فرشتے، بڑے بدن اور صلاحیتوں والے فرشتے، وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے خاموش صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون، نہیں بات کریں گے وہ۔ تکلم اور کلام، ویسے اس کا معنی زخمی کرنا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ بولنے کو بھی کلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کلام کے ذریعے سے بھی آدمی کو زخمی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کلام یعنی الفاظ جو بولے جاتے ہیں اس کو بھی کلام ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے کلام کا معنی زخمی کرنا ہوتا ہے۔ لا یتکلمون، وہ بات چیت نہیں کر پائیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی جسے رحمان اجازت دیں گے، اور اللہ رب العزت جس کو اجازت مرحمت فرمائیں گے، وقال صوابا، وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، یعنی وہ ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو، جسے اللہ نہ بخشنا چاہیں اور وہ کہیں کہ اسے بخش دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور جسے اللہ رب العزت نہ بخشنا چاہیں اس کے بخشوانے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہو سکتی، وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ لا یتکلمون، وہ بول ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اس دن کی ہولناکی، اس دن کے حالات اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آج اس کے لیے تیاری کی جا سکے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر فرشتوں کو پوجنا اور یہ خیال کرنا کہ فرشتے ہمارے اس دن سفارشی ہوں گے، فرشتوں تو خود صف میں کھڑے ہوں گے، وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، اور انہیں بات چیت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے انہیں بات کی اجازت ہوگی، اور وہ وہی ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے، ٹھیک ٹھیک بات کریں گے، بات میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکیں گے، اور رحمان کی مرضی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہاں ایک لفظ اللہ رب العزت کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ رحمان، اتنے ہولناک دن میں 2 بار رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور رحمان کہتے ہیں جو ہر ایک پر مہربان ہو، اور رحیم کہتے ہیں جو صرف اپنوں پر مہربان ہو۔ اور مہربانی کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ 2 چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک کہ
سامنے والے کے حالات دیکھ کر دل کا نرم پڑ جانا، رقت قلب. اور دوسرا، جیسی رقت قلب ہو جائے تو پھر اس پر احسان کرنا. یہ دوسرا دو معنی ہے رحمان کے، رحم کے. اور جب یہ رحم کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے بولا جائے تو اس وقت رقت القلب نہیں مانا ہوتا. رقت القلب یہ ایک حالت ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اللہ رب العزت پر حالت طاری ہونے سے اللہ محفوظ ہے، اللہ رب العزت پر حالت نہیں طاری ہوتی. یعنی رقت القلب والا معنی اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں بولا جائے گا. دوسرا معنی جو احسان ہے، یہ رحمان جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد محسن ہوتا ہے، جو احسان کرنے والا ہے. تو جن لوگوں پر احسان کرنا ہے وہ بھی میدان میں حاضر ہیں، اور وہ بھی میدان میں حاضر ہیں جنہیں امید ہے کہ فلاں فلاں ہم پر احسان کروا لیں گے، فلاں فلاں ہم پر مہربانی کروا لیں گے. جن پر امید تھی وہ تو خاموش کھڑے ہیں. البتہ احسان کرنے والا خود وہاں موجود ہے اور وہ احسان کر سکتا ہے، کوئی اس کو احسان سے روک نہیں سکتا. تو انسان کی خوش قسمتی اور دانشمندی ہوگی کہ اس رحمان کو راضی کر لے، تاکہ اس دن جب اس کو احسان کی ضرورت پڑے تو رحمان اس سے راضی ہو اور یہ احسان کا مستحق بن سکے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.